بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اب فیصلہ کٹہرے میں ہی ہوگا، اور یہ کٹہرہ کون سا ہوگا اور فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک جرنیل ہیں، وہ سر معافی کے خواستگار ہیں لیکن معافی لبھ نہیں پئی۔ یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک تو خوشی کی خبر پائی پہلے ہی شیئر کر لئیے، تو بلکہ تمہیں پتہ ہی ہے پاکستان جیت گیا بھاجی، بلے بلے مبارک ہوئے۔ سچی جڑی گل ہے، مینوں تو امید کوئی نہیں سی۔ مجھے پوچھا کل میرے جو کوئی یہاں پہ دفتر کے اندر وہ ہیں ایک اپنا بٹ صاحب، انہوں نے بہت شوق ہے، بچہ نوجوان 22-23 سال کی عمر ہے، انہوں بہت شوق ہے میچ دا، فاسٹ بولر بننے کا بڑا شوق ہے بھلوان نو، لیکن بس مسائل ہوتے ہیں، نہیں بن سکا ابھی تک۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے بن جائے کبھی۔ تو مجھے بڑا پریشان ہو کے پوچھ رہا تھا کہ بٹ صاحب پاکستان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ میں کہا پتر حالات تو کوئی نہیں، لیکن سر اللہ کا کرم ہے۔ پھر مطلب دیکھیں نا، ماڑیاں کا تو رب ہی ہوں، اینج کرے بارش آئی ہے بھاجی تو پاکستان 21 سکوروں تو جیت گیا، ٹھیک ہے۔ فخر زمان نے ویسے ماشاءاللہ سنا بہت اچھی بیٹنگ کی ہے۔ تو جو لوگ میچ کے لیے بےتاب تھے کہ ہائے پاکستان جیت جائے، انہوں نے کل دے ذرا تھوڑا نا کوئی سا سوکھی ہوئے انہیں۔ اب آگے یہ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر پاکستان جو ہے وہ اگلا میچ جیت جائے، جو کہ شاید انگلینڈ کے ساتھ ہے، اور اگر نیوزی لینڈ جو ہے وہ کسی سے میچ ہار جائے، ٹھیک ہے، اور اگر افغانستان بھی فلاں ٹیم سے میچ ہار جائے، تو پھر ہمارا چانس ہے جی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسی آپ کچھ نہیں کرنا، یا سانو قدرت والوں مدد ملے یا لوگوں نے نصیب ہر جان سڑ جانا، ٹھیک ہے، انہوں نے توپاں کیڑے ہی پی جان، تو پھر جا کے ہماری کو باری آ سکتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کی جو ٹیم آپ نے بھیجی ہوئی ہے، میں نے ایویں ایک دن بیٹھ کے 2-4-10 منٹ تک دیکھیا سی، پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بولنگ کر رہی تھی، اور جس طرح کی فیلڈنگ تھی اور جس طرح کی بولنگ تھی، مجھے تو وہ کلب کرکٹ سے بھی نیچے کے لگے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے وسیم اکرم اور وقار یونس اور اس کے بعد وہ محمد عامر اور اس کلاس کی جو ہے نا وہ پاکستان کی ٹیم کو تک دیکھا ہوا ہے، اس تو بعد میرا دل بھر گیا سی، میں کہ بس بڑی ہو گئی۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو یہ پسند ہے آج کل کے نوجوانوں کو پسند ہوں گے تو ٹھیک ہے بھائی، انہوں دے بھاگ، لیکن یہ کہ میرے خیال میں تو یہ کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی جو پاکستان کی ٹیم آج کل کھیل رہی ہے۔ اب باقی یہ ہے کہ اللہ کرے جی پاکستان جو ہے وہ ٹرافی جیت کے آئے، پاکستان ورلڈ کپ چیمپئن ہو۔ میری دعا ہے چولی چک چکے، بلکہ کوئی منتا کو سکھنا بھی مننی پوے تو من لینی چاہیے کہ پاکستان جیت جائے۔ تو یہ محبت وطن دے نال دے سارے نہیں ہے نا۔ تو ایک خبر تو یہ ہوگی سر۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرکٹ کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی جو درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں داخل کروائی گئی تھی، اس کو نمبر لگ گیا سر، اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے جناب 22,793/23، یعنی 22,793/23 اس کو نمبر لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نیکسٹ ویک میں کسی وقت عمران خان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سماعت کے لیے آ جائے گی، اور وہ سائفر کیس میں ہی ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضمانت پر اس کیس کی حد تک باہر آ جائیں گے، لیکن چونکہ وہ ایک کیس میں گرفتار نہیں ہیں، ان کے اوپر اور بہت سارے کیسز ہیں جن میں بھی ان کی گرفتاریاں نہیں پڑیں۔ اگر ادھر سے سپریم کورٹ ضمان لے لے گی تو باقی کیسز میں ان کی ضمانتیں خارج ہیں، وہاں پر ان کی جو ہے وہ گرفتاری ڈل جائے گی۔ تو عمران خان کے باہر آنے کا تو امکان آپ پل پلا جاؤ، وہ تو آپ اپنے دماغ میں سے جو ہے نا اگر کوئی خناس اس قسم کا ہے تو وہ نکال دیجئے۔ ایسا نہیں ہوگا فی الحال کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ چلاکیاں ایک مدت سے لگا رہے ہیں کہ جدو کیس فیصلے کے پاسے آتا ہے اگلی درخواست پا دیتے ہیں۔ یہ وکیلوں کے پاس یہ ٹرکس ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ چیزوں کو لٹکاتے ہیں، لیکن وہ خان صاحب جو ہے نا وہ ہر دفعہ یہ کام کرے کامیاب ہوتے رہے۔ اس دفعہ پائنڈے نصیب وہ ذرا انہوں نے راہو آیا ہے، یعنی وہ تھوڑا سا اس پر گردش میں آئے ہوئے ان کے ستارے، تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں جائیں گی۔ یہ مجھے ویسے ایک ستارہ شناس نے بھی بات بتائی تھی کہ عمران خان دے دن پیارے نے، حالات اس کے خراب ہیں، قانونی معاملات میں پھنسے گا اور پیڑا پھنسے گا،
اور چھیتی باہر آنے کا امکان نہیں ہے اگر اس نے کوئی غلطی کی تو وہ ستارہ شناس جو ہوتے ہیں ان کی کئی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کئی غلط ہو جاتی ہیں اسی سمجھنا تیر تکا لگ گیا تو ٹھیک ہو گیا نہ لگا تو گل مک گئی لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس ستارہ شناس ان کا نام ہے اجمل میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں بڑے مشہور ہیں وہ کوئی یعنی سڑک پہ بیٹھے ہوئے ستارہ شناس نہیں ہیں بڑے مشہور ہیں اپنا ولاگ کرتے ہیں بڑا زبردست ان کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ جو اجمل صاحب ہے نا وہ ان کی اب تک کی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی 70-80% باتیں تو ٹھیک ہی نکلی ہیں ٹھیک ہے جنہیں کہ میں نے یاد نے وہ آلموسٹ ساری ہی ٹھیک نکلی ہیں اچھا اب میں آتا ہوں جناب ایک اور خبر کی طرف اور وہ خبر جو ہے وہ ایکچولی یہاں سے وہ سلسلہ ہے جو شروع ہوگا جو سیریس نوعیت کا ہے اور ان معاملات کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو قومی اسمبلی ہوتی ہے یہ پنجاب اسمبلی ہوتی ہے جو سینٹ ہوتا ہے اس میں جو بندہ اسپیکر بن جاتا ہے کسی بھی طریقے سے بن گیا وہ ظاہر ہے ووٹ لے کے آیا اس کے بعد اس کی پارٹی نے کہا کہ جناب اسی تہن اسپیکر دے نامزد کرنے ہیں اس نے ودن اسمبلی الیکشن ہوا اس میں سے اس نے ووٹ لیے وہ جیت کے کسٹوڈین بن کے بیٹھ گیا اب وہ سیاہ و سفید کا مالک بن کے بیٹھ گیا ایکچولی وہ دل کیتا وہ ہلکے دے کوئی انہوں 200-300 کڑی منڈا پسند آ گیا کہ جناب انہوں نے ساڑھے نعرے بڑے چنگے مارے سن انہوں نے اس کو پنجاب اسمبلی قومی اسمبلی سرحد اسمبلی سندھ اسمبلی اتنے بھرتیاں کر لیں اب وہ قومی خزانے کے اوپر مسلسل تا قیامت ہے جی یعنی میرا مطلب ہے کہ جب تک وہ ان کی بیوگان بھی زندہ رہیں گی تب تک ان کے پاکستان کے خزانے سے ان کو پیسے جاتے رہیں گے ان کی ایبلٹی کتنی ہے کتنی نہیں ہے بالکل ایک الگ سوال ہے اس پر کوئی کویسچن نہیں ہوگا اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے ساتھ آتا ہوں وہ قومی اسمبلی کی طرف بھی پنجاب اسمبلی میں جو شخص یا عورت یعنی جو بھی امپلائی گریڈ 17 سے اوپر ہے نا سر 17 والا سر وہی اگر تھی سیلری چیک کرو نا تو بندے دیاں یعنی نا اکھاں پھیل جاندیاں 3.5 لاکھ روپیہ گریڈ 17 والا یا 18 والا بندہ لے کے گھر جاندہ ہے ٹھیک ہے یہ وہ پیمنٹ ہے جو وہ لے کے ہر مہینے جاتا ہے اس میں وہ پیسے شامل نہیں ہیں جو جب اجلاس ہوگا جن دنوں میں تو وہ ایک دن کے اجلاس کے ان کو 7 دن کے پیسے ملیں گے اوور ٹائم یعنی جب انہوں نے کام کرنا ہے اس کے انہوں نے اوور ٹائم چارج کرنے روٹین اسمبلی کی کام ہوتا ہے آپ چلے جائیں میں ساری زندگی پنجاب اسمبلی میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں ویلے بیٹھے سر ویلی رن پرونے جو کہ بیٹھ کے گلاں کرنی ہیں بس کچھ نہیں کام کرتے تھے جب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے سیشن ہونا ہے تب کام ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ قانون سازی ہو رہی ہے بحثیں ہو رہی ہیں کوئی قرارداد آ رہی ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے او دے پیسے سر ایک دن دے 7 دنوں دے چارج کرے 7 گنا سے زیادہ اس کے پیسے چارج کیے جاتے یہ رولز ان بیچارے اسمبلی کے ملازمین نے خود نہیں بنائے ہوئے یہ رولز جو بھی اسپیکر آیا ہے انہیں اسمبلی دے ملازمین نو اپنے ہاتھ وش پہ کرنے کے لیے رشوتیں دی ہوئی پولیٹیکلی ایکچوئل بات یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں چلے جائیں آپ اچھا آپ کو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ گریڈ 22 کا ایک بندہ اندر ہے نا ابھی اس کی عمر کتنی ہے پتہ نہیں 51 کہ 52 سال عمر ہے وہ محمد خان پٹی جو ہے گوگا پٹی اس کی تو سر گریڈ 22 میں ہے وہ یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں میرا خیال ان کی عمر کو 57-58 سال ہو گئی ہے ساری زندگی انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر کام کیا اور آنیسٹ آدمی ہیں مجھے یہ بات اس لیے پتا کہ میرے ایک دوست کے وہ کلاس فیلو ہیں ٹھیک ہے تو میں اس لیے ان کو جانتا ہوں آنیسٹ آدمی ٹھیک ہے اور میرٹ پہ کام کرنے والا تکے بھی بڑے کھادے سے ادھر ادھر بھی بہت دوڑا لگی ہیں لیکن ایس عمر ہی جا کے سر انہوں گریڈ 22 لبا ہے او بھائی جنہوں یعنی وہ سیکرٹری اسمبلی تھے تو سر ان سے اگر یہ کہہ دینا کہ آپ یہ لکھ کے دکھا دیں کہ آپ پنجاب اسمبلی میں کیا لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سیکرٹری اسمبلی سر وہ نہیں لکھ سکتے محمد خان پٹی صاحب میں شرط لگانے کو تیار ہوں اس بات کو انگریزی تے چھڈو اردو چ نہیں لکھ سکتا کہاں بیٹھا جا صرف اس لیے کہ پرویز علی کو پسند تھا ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ ایک صاحب ہیں شمون اشرف ہاشمی میں نہیں جانتا ان کو جو ماجد نظامی صاحب میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا اکاؤنٹ انہوں نے یہ لگائی بھی ہے وہ کہتے ہیں جناب 53 سال بھائی دی عمر ہے تے 22 میں گریڈ ان مل گیا
ان کا وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیڑے کوئی انہوں یعنی ایسے پھول ستارے، کوئی چن، یعنی کوئی سورج، کوئی انہیں کو گن نے ایسے کہ جناب گریڈ 22 ہی مل گیا سیدھا. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے نا وہ گریڈ 22 کا نہیں بیٹھا ہوا، ایپ کا گریڈ 22 نے. اور جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا، اور جو پولیس والا ہوتا ہے یا جڑا کوئی جو بھی اور کسی محکمے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ امتحان دے کے پاس کر کے، مقابلے کا امتحان دے کے پاس کر کے آیا ہوا ہے. یہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بیٹھا ہوگا، یا جو پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا، یا جو چیف سیکٹری پنجاب بیٹھا ہوا ہے، جڑا کمشنر لگا ہے، ڈپٹی کمشنر لگا ہے، جڑا کوئی اے ایس پی لگا ہے، جڑا کوئی اے سی لگا یار کسی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی امتحان نہیں دیتا ہوتا. بس کسی راجہ صاحب جڑے بھی کوئی سپیکر نے، راجہ صاحب ہوئے، رانا صاحب ہوئے، کوئی چوری صاحب ہوئے، کوئی میر صاحب ہوئے، کوئی خواجہ صاحب ہوئے، ان کو پسند آ گئے کسی بھی طریقے سے تو انہوں نے بھرتی کر لیا. اس تو بعد پھر جناب مسلسل ایک انہوں نے پکڑ لیا طریقہ کہ خوشامد کرنی ہے، اور جڑا بھی آئے گا، جڑا جیتے وہ نال تے ترقیاں جناب ٹر ٹر پہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل ترقی کریں سر، کوئی ترقی کے خلاف نہیں، محنت کر کے آئے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی سر مقابلے کا امتحان ہونا چاہیے. گریڈ 17 اور اس سے اوپر ساری بھرتیاں، جس طرح سی ایس ایس نہیں کرتے منڈے، ٹھیک ہے، اس طرح پی سی ایس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حساب دے نال جڑے منڈے ہون انہاں دا کوٹا رکھو، وہ آ کے اتنے بیٹھن، بجائے اس کے کہ یار یہ اتنے جڑا دل کیتا چپ کر کے بھرتی کر لے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کبھی پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرا وہاں کا اتنا ایکسپیرینس نہیں. پنجاب اسمبلی کی میں بات کر سکتا ہوں سر. آپ وہاں پر جا کر چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں، بندہ صرف پھڑ لینا کہ یار ہے کی کیتا ہے انہوں نے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیجسلیشن کو فارورڈ کیسے کرنا ہوتا. یہ کمیٹیوں کے اندر جو پرانے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوتے تھے وہ باقاعدہ چیکا مارتے تھے ان کو، یہ کی لے آندا جے لکھ کے، وہ واپس لے کے جاؤ. پٹی نو آپ نہیں سی پتا ہوتا کچھ، انہیں کی دسنا سی. ہاں وہ لک صاحب تھے، وہ ڈی جی پارلیمنٹری امور، آج کل وہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مقدمہ ہے. تو وہ مقدمہ سچا جھوٹا وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا، لیکن وہ ایک کمپیٹنٹ آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس کو چیزوں کا علم تھا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پاسے کو دھیان دیو یار، خدا کا واسطہ ہے، قومی خزانہ ہے، اس طرح پیسے نہ لٹاؤ اپنی اپنی پسند کے اوپر، یہ ظلم ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. اب وہ جو جرنیل علی گل ہے بھاجی بھی سن لو. معاملہ یہ ہے، آپ ابصار عالم صاحب کو تو جانتے ہیں. ابصار عالم صاحب اگر میں یہ کہوں کہ وہ آج کے دور کے سب سے زیادہ سچ بولنے والے، اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس وقت یا پچھلے 7-8-10 سال میں طاقتور ترین لوگ پاکستان کے اندر گزرے ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا آدمی ہے، مضبوطی کے ساتھ، اپنے پیروں نے مٹی نہیں چھڑی انہیں، وہ ابصار عالم ہے. اور میں یہ بات کہتے ہوئے ایک قسم کا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ گوہر بٹ کو جانتے ہیں. ابصار عالم کو تو پوری دنیا جانتی ہے، ابصار عالم گوہر بٹ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میرے ساتھ ان کی سلام دعا ہے، رابطہ ہے. میں فون کروں وہ مہربانی کرتے ہیں، میرا فون سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ابصار عالم صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک دیا بیان سپریم کورٹ کے اندر. انہوں نے کہا جناب جنرل فیض نے اے کیتا اے کیتا اے کیتا، وہ ساری بات آپ کو علم ہے. اچھا، نیا دور میں آپ جانتے ہیں ایک یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بات کرتے ہوئے ابصار عالم صاحب نے یہ کہا، دو باتیں ہیں، ایک ان کی ایک وہ چینل کے اوپر ہے اور ایک نیا دور کے اوپر ہے. نیا دور میں انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، شاید چند ماہ پہلے، کسی صحافی کے تھرو، اور صحافی کا نام بھی انہوں نے لیا ہوا ہے کہ ان کے، اچھا وہ صحافی جو ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے وہ بھی میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے یار 30-32 سال ہو گئے نا، قبیلہ ہے نا ساڈا آپس وچ، اسی بھاویں کئی سال ملاقات نہ ہو، لیکن رابطے تعلق واسطے اسلام دعا اور ایک دوسرے کو جاننا تو ہوتا ہی ہے نا کہ فلاں بندہ کہو جہا کی کر رہا ہے. تو یہ خبر جڑی ہے نا وہ پہنچتی رہتی. تو وہ دوست جو ہیں، وہ صاحب جو ہے
میر صاحب وہ بھی میرے مطلب لو ہیں، وہ بھی میرے بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں. تو یہ ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب ابصار عالم صاحب سے کہ آپ سے جنرل باجوہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے گھر آ جائیں تو وہ آپ سے سوری کر لیتے، ایکسکیوز کر لیتے. تو انہوں نے کہا یار ہے کس قسم کی سوری ہے جیڑی تسی مینوں گھر بلا رہے ہو سوری کر لیں. تو لوڑ کوئی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سوری شوری کی، ایزی ہو جائے خیر ہے. اس کے بعد پھر کوئی ایک گلمن صاحب تھے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب نہیں ہم وی ریئلی فیل بیڈ کہ یہ بڑا زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ. آپ کو پتہ نا ابصار عالم کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو آپ وہ ساری باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑے جگر دل گردے دی گل ہوندی ہے. بندہ اپنے تے بیتی برداشت کر لیتا، اولاد کیتی انگل نا بندہ تو کہندا اینوں وڈ دے پھڑ کے جیڑا میری اولاد انگل کرے. اولاد کی طرف جو ہے نا بندے دے مطلب کوئی انسان ہو، کوئی ابصار عالم صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ہوں، کوئی باجوہ صاحب ہوں، کوئی بٹ صاحب ہوں، کوئی خواجہ صاحب ہوں، سب دے جڑا نا اس نے قابو نہیں رہندا انسان دے اوتے جس وقت کوئی کسی اولاد کے بارے میں اس طرح سے کچھ ہو. تو ابصار عالم صاحب نے کہا جی نہیں بس ایزی ہو جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو انہوں نے کرنا تو کر لیا ہے. ہوں فیصلہ جڑا نا وہ کٹہرے جی ہوئے گا. ظاہر ہے طریقہ کٹہرا ہے، کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں جنرل باجوہ صاحب. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہے یا جو کچھ ہوئی ہے یا مستقبل میں ہوگی تو وہ تھوڑی دیر نہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں ایک اس چینل کے اوپر پوچھا تھا کہ جناب انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے، اور کہ میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کیا. میرے کچھ دوستوں کے ساتھ رابطہ ان کا ہوا ہے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. تو مطلب میرے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن وہ ملنا بھی مجھ سے نہیں چاہتے. ابصار نے کہا وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے، وہ ان دوستوں سے ہی ملنا چاہتے. تو ان دوستوں نے بھی فی الحال ملاقات سے انکار کیا. تو گل جی نا پائن چونکہ ہوں سپریم کورٹ دے کٹہرے چاہی پئی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنے فیصلے ہون گے. میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ابصار عالم صاحب سے بات کی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر ایسا رابطہ شابطہ ہوا تو یہ باتیں درست ہوں گے. جی بالکل 100% درست باتیں ہیں. اور بٹ صاحب مجھے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں نے تو جو سفر کرنا تھا کر لیا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ملک آگے بڑھے، چیزوں کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، پیچھے رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. جنہوں نے جو کیا ہوا ہے لیٹ دیم فیس دا میوزک. میرے سے معافی مانگنا یا منت سلام دعا کر کے کی فائدہ یا نقصان ہونا کو میرا ذاتی تو جو ہوا سو ہوا، اس کو تو چھوڑ دے. پوری قوم کے ساتھ جو ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. تو یہ ہے وہ معاملہ سر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گل ہی ہوں ٹہرے چگی بھاجی. معافی مانگنے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. حالات اتنے خراب ہوندے جے انسان دے جس لیے اتنے ویلا پیڑا آتا ہے. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، نیوں کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے تمیز اور تہذیب سے بات کرنی چاہیے. اور کیا وہ ایک شعر تھا کہ سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہارا ہے جی. تے جو ہے نا چیزیں وہ دن وہ پھر جانے ہوتے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب کے دن جو ہے نا وہ اب وہ والے نہیں رہے ہیں. ایک ابصار عالم نے ملنے سے انکار کر دیا اس جنرل باجوہ کو جس جنرل باجوہ نے سے ملنے کے لیے لینا لگی ہوں سن، درخواستیں ہوں سن. تو باجوہ صاحب ٹائم نہیں سن دیں. اور اب جنرل باجوہ ملنا بھی کیوں چاہتے تھے؟ معافی مانگنے کے لیے. اور ابصار عالم نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ ہے سبق اگر کوئی سیکھنا چاہے تو. باقی آپ کی مرضی ہے سر، کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.